عمران خان کے دور میں جب اسی معاہدے کی بات کی تھی تو عمران خان نے صاف انکار کیا تھا، تو پاکستان نے الحمدللہ ڈیڑھ گھنٹے میں ایسی کارروائی کی ہے۔ میں نے تو چیلنج کر رکھا ہے کہ کوئی ہے مائی کے لال میدان میں آئے، میں ثابت کروں گا عمران خان یہودی ایجنٹ ہے اور غدار ہے۔ اب پی ٹی آئی والے چنگڑے اس لیے ناراض ہیں چونکہ امریکہ کا ڈونلڈ ٹرمپ ان کا ابا ہے، اب ابے کو وہاں سے نکال دیا، یہ سمجھ لیں کہ جوتیاں مار کے نکالا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج، میں ہوں شراز سکھتائی۔ ناظرین، جس طریقے سے پاکستان اور سعودیہ کا معاہدہ ہوا، اس کے چلیے بات بہت بڑی انٹرنیشنل بریکنگ کی کرتے ہیں۔ اسرائیل اور بھارت کے لیے یہ بہت بڑی خبر ہے، جہاں پاکستان اور سعودی عرب کے بیچ نیٹو جیسا قرار ہوا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ بہت سارے لوگوں کی چیخیں نکل لی، جس میں پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے غدار، جس میں پی ٹی آئی والے شامل ہیں، ان کے چنگڑے بچنگڑے جو باہر سے بیٹھ کر عمران ریاض خان ہو گیا، عادل راجہ ہو گیا، مہدی حسن ہو گیا، شہباز گل ہو گیا اور صابر شاکر، ان سب کی چیخیں نکل رہی ہیں۔ ایک طرف تو یہ ہے، اور پاکستان کے جو کھلے دشمن ہیں اسرائیل کی چیخیں نکل رہی ہیں، اس کے بعد ہندوستان کی چیخیں نکل رہی ہیں۔ تو یہ ایک تو پاکستان کے اندر کے بیٹھے غداروں کی چیخیں نکل رہی ہیں، اور دوسری طرف دیکھا جائے ہندوستان اور اسرائیل کی چیخیں نکل رہی ہیں۔ ان سے بھی زیادہ شور، اسرائیل اور پاکستان سے بھی زیادہ شور ان بگوڑوں کا ہے جو یہاں سے بیٹھ کر یوٹیوبر یہاں سے بگوڑے بن کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ شور کر رہے ہیں۔ اور وہ ایک طرف تو نظر آ رہا ہے کہ وہ اس طریقے سے چیخ رہے ہیں جس طریقے سے اب جو ہے ان کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے، یا پھر ان کے خلاف اب کارروائی ہونے والی ہے۔ حالانکہ معاہدہ ہوا ہے سعودیہ اور پاکستان کا آپس میں، دفاعی معاہدہ ہوا، اس کی تفصیل بھی جانتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ جتنے نئے آنے والے دوست ہیں وہ ضرور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی معلومات آپ تک پہنچتی رہے۔ ناظرین، پاکستان اور سعودیہ کا آپس میں جو معاہدہ ہوا، جس کے بعد اگر کوئی سعودیہ پر حملہ کرے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاکستان پر حملہ کرے گا، اگر کوئی پاکستان پر حملہ کرے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سعودی عربیہ پر حملہ کرے گا۔ اب سعودیہ بیٹھے بیٹھائے ایٹمی پاور بن گئے۔ ایک طرف تو یہ پاکستانیوں کے لیے بڑی خوشائن ہے، ہمیں خوشیاں منانی چاہیے تھی، ہمیں نوافل پڑھنے چاہیے تھے، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا۔ وہ حجاز مقدس جن کی ذمہ داری اب ہماری آرمی کے اوپر آ گئی ہے، یعنی کہ جنرل عاصم منیر صاحب اب مکہ اور مدینہ کے محافظ کے لیں، یا پھر اللہ تعالیٰ نے چوکیداری ہماری آرمی کو سونپ دی ہے، پاکستان کو سونپ دی ہے۔ اگر ہم ادب کے الفاظ استعمال کریں تو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو حرمین شریفین کی، مکہ مکرمہ کی، مسجد نبوی کی، خانہ کعبہ کی، پوری سعودی عربیہ کی ذمہ داری، جہاں ہمارے نبی مکرم شفیع معظم رحمت کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، جہاں سے انہوں نے تبلیغ کا آغاز کیا، جہاں ان لوگوں کی ذمہ داری رہی اس سے پہلے بھی کہ جو لوگ بڑے عظیم تھے، اب جنرل عاصم منیر صاحب، حافظ جنرل عاصم منیر صاحب کے سر پر یہ ذمہ داری آ گئی، تو ہمیں مبارکباد دینی چاہیے انہیں، ہمیں تو خوشی سے نوافل ادا کرنے چاہیے تھے کہ ہماری ریاست کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی ذمہ داری سے نواز دیا۔ تو ایک طرف تو الحمدللہ میں شکر ادا کر رہا ہوں، ہمارے پاکستانی کو لوگ شکر ادا کر رہے ہیں، لیکن جو بیٹھے ہوئے چنگڑے بچنگڑے ہیں پاکستان کے اندر، پی ٹی آئی کے لوگ، یا ادھر دیکھا جائے وہ ماہر لنگو کے جو لوگ ہیں، یا پھر وہ ماہر بلوچ جو ہے وہ، اس کے علاوہ جو منظور پشتین والے لوگ ہیں جو غدار ہیں پاکستان کے، ان لوگوں نے ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا، جس میں عمران ریاض خان کی ویڈیو آپ دیکھیں، صابر شاکر کی، انہوں نے اب نئی اندر سے باتیں نکالنی شروع کر دی۔ دیکھیں جی، یہ معاہدہ تو ٹھیک ہے ہو گیا، لیکن سوال تو ہم کریں گے۔ سوال کیا کیا ہے؟ کہہ رہے چونکہ سعودیہ اور یمن کے آپس میں لڑائی ہو رہی ہے، اب پاکستان سے اس لیے معاہدہ کیا تاکہ اگر یمن کو جواب دینا پڑے تو پاکستان کے ساتھ مل کر انہیں جواب دیں۔ تمہاری شکلوں پر لعنت ایسے سوال اٹھانے پر۔ دیکھیں، یمن اور سعودی عربیہ کے آپس میں آن بان ہوتی رہتی ہے۔ سعودیہ کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ یمن کا مقابلہ کر سکتا ہے، لیکن سعودیہ کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کا مقابلہ کر سکے، چونکہ آگے اسرائیل کی جو نظریں تھیں، انٹیلیجنس جو رپورٹس ہیں پاکستان کے پاس ہیں، سعودیہ کے پاس ہیں، اس کی نظریں سعودیہ پر تھی۔ جس طریقے سے اس نے گریٹر اسرائیل کا جو نقشہ پیش کیا، جس کے تحت بہت سارے ممالک اس نے اس کے اندر رکھے ہوئے، جس میں سعودی عربیہ بھی ہے، عرب تقریباً یہ سمجھ لیں، جس میں ترکی کا جو مغربی حصہ ہے وہ بھی ہے، اور اس کے علاوہ شام، اردن، عراق، فلسطین، یہ سارے علاقے تو اس کے پاس ہیں جو گریٹر اسرائیل کا اس نے نقشہ پیش کیا ہوا ہے، جو گریٹر اسرائیل کے ان کے جو جس کو کامیاب کرنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس کے تحت یہ بھی ان کی نظروں میں تھا، جبکہ ہماری جو ایجنسیز کی رپورٹ تھی، سعودیہ کی جو ایجنسی ہے اس کی جو رپورٹ تھی، انہوں نے یہ رپورٹ دی ہے کہ اب اسرائیل کی نظریں سعودیہ پر ہیں،
سعودیہ پر بھی ہیں، پاکستان پر بھی ہیں، چونکہ اسرائیل نہیں چاہتا کہ پاکستان رہے، انڈیا نہیں چاہتا پاکستان رہے، اب یہاں کے اندر بیٹھے ہوئے پی ٹی آئی والے چنگڑے بھی نہیں چاہتے کہ پاکستان رہے، چونکہ جب آپ دیکھیں پاک فوج کے خلاف اس وقت جو ہے کھلا دشمن ہندوستان ہے، دوسرا اسرائیل ہے، تیسرا پی ٹی آئی والے ہیں۔ پی ٹی آئی والے چنگڑے کے منہ میں آرمی چیف کے علاوہ، فوج کے علاوہ کوئی بات ہوتی ہی نہیں، اور اس کے علاوہ ان کے جو یوٹیوبر ہیں چنگڑے یہاں سے باہر جا کر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے منہ پر ہر ویڈیو میں جنرل عاصم منیر یہ کر گیا، جنرل عاصم منیر یہ کر گیا۔ اب دیکھیں پاکستان اور سعودیہ کا جو معاہدہ ہوا، خوشی کی بات تھی، اس پر بات کرنی چاہیے تھی کہ یار بڑی خوشی کی بات ہے کہ وہ حجاز مقدس، وہ عظیم جگہ یار جس کو دیکھنے کے لیے ہم ترستے ہیں، وہ جگہ اب پاکستانی فوج کے حوالے کر دی گئی۔ اب وہاں کا جو دفاعی نظام ہے، وہاں کے پر کوئی اگر حملہ کرے گا تو سمجھ لیں پاکستان پر حملہ کرے گا، اور پاکستان کی فوج بھرپور طریقے سے ان کو جواب دے گی، جس طریقے سے کافی ٹائم پہلے ہماری فوج یہاں سے سعودیہ گئی تھی، ہم کو ٹریننگ بھی دے رہی تھی۔ اور سب سے اہم بات ہے، ایک طرف تو سعودیہ ناراض ہے، ایک طرف تو اسرائیل ناراض ہے، ہندوستان ناراض ہے، اور وہاں سے امریکہ کو واک آؤٹ کر دیا۔ اب پی ٹی آئی والے چنگڑے اس لیے ناراض ہیں چونکہ امریکہ کا ڈونلڈ ٹرمپ ان کا ابا ہے، اب ابے کو وہاں سے نکال دیا، یہ سمجھ لیں کہ جوتیاں مار کے نکالا ہے۔ پہلے چونکہ دفاعی جو معاہدہ تھا امریکہ سے تھا، اب امریکہ اس میں ناکام ہو رہا ہے۔ سعودیہ عربیہ نے، یہ محمد بن سلمان نے اہم فیصلہ کیا، میں سمجھتا ہوں میں بڑا اہم فیصلہ کیا، بڑا دلیرانہ فیصلہ کیا، اور پاکستان کے ساتھ الحاق کر لیا، معاہدہ کر لیا۔ اب امریکہ کو تو وہاں سے مل گئی چھٹی، اب آہستہ آہستہ جو ہماری فوج کی حکمت عملی تھی، جس کے بارے میں پہلے سے بتایا جا رہا تھا کہ ہماری فوج کی حکمت عملی آہستہ آہستہ کر کے اپنی ریاست کو مضبوط کریں، اپنے ڈیفنس کو مضبوط کریں، اور یہ بات عمران خان کو ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ اور اس سے بھی اہم بات بتاؤں، عمران خان کے دور میں بھی یہ بات ہوئی تھی کہ سعودی عربیہ کے ساتھ معاہدہ کریں، عمران خان نے انکار کیا تھا۔ کیوں انکار کیا تھا؟ چونکہ وہ اسرائیل کا الائی ہے، چونکہ وہ امریکہ کا حمایتی ہے۔ بیان دینے سے تو کچھ نہیں ہوتا، وہ اوپر سے تو کہہ رہا تھا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ، لیکن جب ٹرمپ ابو ان کا آیا تو یہاں سے پھر انہوں نے ٹویٹ بھی کر دیا، اور بڑی امیدیں لگا کے رکھی تھی کہ اب ٹرمپ جو ہے عمران خان کو نکلوائے گا، لیکن ایسا تو نہ ہوا۔ اب پتہ تو چل گیا کہ امریکہ کا حمایتی کون ہے، الائی کون ہے، اسرائیل کا الائی کون ہے۔ صاف ظاہر ہے جب اسرائیل کا حمایتی لندن میں بیٹھ کے الیکشن کرتے ہیں پاکستان سے، عمران خان بالخصوص اس کے الیکشن جتوانے کے لیے جب یہاں سے برطانیہ جاتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہودی ایجنٹ کون ہے۔ یہ تو ظاہر ہے، میں نے تو چیلنج کر رکھا ہے کہ کوئی ہے مائیکل لال میدان میں آئے، میں ثابت کروں گا عمران خان یہودی ایجنٹ ہے اور غدار ہے۔ اب پی ٹی آئی کی جتنی جماعت بھی ہے، جو گروہ تھوڑے بہت جو چنگڑے بچے ہوئے ہیں، الحمدللہ بہت سارے لوگ راہ راست پر آ گئے۔ اب یہ لوگ بھی ان کی باتوں میں آ کے جو راہ راست پر نہیں آئے ہوئے، جو چنگڑے ہیں، وہ فوج کے خلاف کمپین چلاتے ہیں۔ میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں، اس وقت فوج کے خلاف یا تو ملک کے اندر کے غدار بیٹھے ہوئے ہیں، یا چنگڑے یوٹیوبر جو باہر سے بیٹھ کر غداریاں کر رہے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں فوج کے خلاف، کبھی بھی آگے آنے کی وہ نہیں سمجھتے کہ پاکستان کی فوج آگے آئے۔ ہندوستان مخالف سمت پہ کھڑا ہے، اسرائیل مخالف سمت پہ کھڑا ہے۔ تو ویڈیو بنانے کا جو میرا مقصد تھا وہ اس میں صرف یہ بتانا تھا، دیکھیں ہماری فوج کو الحمدللہ وہ مقام ملا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حافظ جنرل عاصم منیر صاحب کے ہاتھ میں وہ زبردست طریقے کا ایک، یہ سمجھ لیں کہ ایک ایسا کام اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے، تو شاید جو اس سے پہلے کوئی آرمی چیف نہیں آیا پاکستان کے اندر جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا کام دیا ہو، تو ہمارے لیے خوشی کی بات تھی۔ جب کہ چنگڑے رو رہے ہیں، چلا رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، جس طریقے سے اب یہ ختم، تو یہ تو الحمدللہ ہوا ہے۔ پاکستان نے 1.5 گھنٹہ کی جو لڑائی لڑی ہے ہندوستان سے، ہندوستان مہینوں سے سالوں سے کوشش کر رہا تھا پاکستان کو زیر کرنے کی، کسی طریقے سے چنگڑے کوشش کر رہے تھے کہ پاکستان کو کسی طریقے سے زیر کیا جائے، تو پاکستان نے الحمدللہ 1.5 گھنٹے میں ایسی کارروائی کی ہے کہ جس کے بعد غداروں کو بھی ان کے عزائم جو تھے خاک میں ملا دیے، ہندوستان کے عزائم خاک میں ملا دیے، اسرائیل کے جو عزائم تھے وہ خاک میں ملا دیے، غداروں کو بھی شکست دے دی 1.5 گھنٹے میں، ہندوستان کو بھی شکست دے دی 1.5 گھنٹے میں، اسرائیل کو بھی شکست دے دی 1.5 گھنٹے میں۔ دشمنوں کو ایسے پاکستان نے شکست دی ہے، وہ دشمن جو سالوں سے پاکستان کو کمزور کرنے پہ تلے ہوئے تھے، تو پاکستان نے اپنی حکمت عملی کے تحت 1.5 گھنٹے میں وہ ان کی ہے کہ جو پوری دنیا نے پھر دیکھا، پوری دنیا نے پھر یہ اس چیز کا اقرار کیا ہے کہ پاکستان کی فوج یا پاکستان
اب ایشیا کے اندر جو ہے اہم فیصلے پاکستان کرے گا۔ پہلے سب کے جو نظریں تھیں ہندوستان کی طرف تھی کہ ایشیا کا جو ٹھیکیدار ہے وہ ہندوستان ہے، اب الحمدللہ سب کی نظریں پاکستان کی طرف ہیں۔ اب پاکستان کی طرف سب نظر جمائے بیٹھے کہ اب ایشیا کے فیصلے، بڑے فیصلے بے شک پاکستان ہی کرے گا، جس میں سب سے اہم رول جو ہے حافظ جنرل عاصم منیر صاحب کا ہے۔ اس کے بعد ہمارے جو وزیر اعظم ہیں شہباز شریف صاحب، ان کا بھی اہم رول ہے۔ ظاہر ہے حکمت عملی ہوتی ہے، فوج کی بھی حکومت کی مل کے آپس میں بات چیت ہوتی ہے، جیسا کہ عمران خان کے دور میں جب اسی معاہدے کی بات کی تھی تو عمران خان نے صاف انکار کیا تھا چونکہ وہ اسرائیل کا الائی تھا۔ تو ناظرین، آپ اپنا خیال رکھیں، مسلمانوں کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہیں۔ اللہ حافظ۔